بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ ہم سب مل کر جان عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امام عرش مقام سید الشہداء سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ شہید اعظم ہیں کہ جن کی شہادت کا تذکرہ ولادت والے دن ہی عام ہو چکا تھا۔ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چچی جان سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہ میں سرکار کی خدمت انور میں حاضر ہوئی اور میں نے دیکھا کہ شہزادہ عالی مرتبت حضور اقدس علیہ السلام کی مبارک گود میں ہیں اور سرکار کی مبارک آنکھوں سے اشک جاری ہیں۔ میں نے عرض کی، میرا ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کیا ماجرا ہے کہ مبارک آنکھوں سے اشک جاری ہیں؟ فرما، مجھے ابھی اللہ کے فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت شہید کرے گی۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں، سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ آواز سادہ کر دیجئے گا جی، ایک آواز کر دیں۔ سرکار علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ بارش کا فرشتہ جس کے ذمے بارش برسانا ہے، وہ اللہ کریم سے اجازت لے کر سید عالم کی چوکھٹ پہ سلامی پیش کرنے آیا تھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام اس کی عرض معروض کو سن رہے تھے۔ اتنے میں امام حسین کھیلتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ اب حکم یہ تھا کہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دینا، اور یہ وہ ہیں جن کو منع کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام علی مرتبت آئے اور آ کر حسب معمول نانا کے سینہ سے چمٹ گئے، وجود انور سے لپٹ گئے، اور حسب معمول حضور اقدس علیہ السلام اپنے شہزادے کو بوسے عطا فرمانے لگے۔ اس بارش کے فرشتے نے عرض کی، کیا آپ اپنے اس بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا، یہ میرا بیٹا ہے اور میری بیٹی کا بیٹا ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ عرض کی، آپ کی امت اس کو میدان کربلا میں شہید کرے گی، اور اگر آپ مجھے فرمائیں تو میں آپ کو ان کی شہادت گاہ کی مٹی لا کے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ فرشتے نے وہیں کھڑے کھڑے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، میدان کربلا سے مٹی کی مٹھی بھری اور جان عالم کی خدمت میں پیش کی۔
سرکار نے اس مٹی کو سونگھا تو آہ سرد کھینچ کر فرمایا اس سے کرب و بلا کی بو آ رہی ہے، یعنی درد کی، کرب کی، اضطراب کی۔ یہی وہ خاک کربلا تھی جو نبی پاک علیہ السلام نے سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی، اور ارشاد فرمایا جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ دو روایتیں سنانے پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ میں نے ابھی ٹائم بھی نہیں پوچھا کہ مجھے کتنی دیر گفتگو کرنا ہے، لیکن میں تمہید میں یہ دو حدیثیں آپ کے گوش گزار کر دیں کہ شہیدوں کی شہادتوں کے تذکرے بعد اد شہادت ہوتے ہیں۔ حسین ابن علی وہ شہید اعظم ہے کہ جن کی شہادت کے تذکرے شہادت سے پہلے شروع ہو چکے تھے۔ ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر دمشقی نے البدایہ والنہایہ میں، اور محمد بن جریر طبری نے تاریخ الامم والملوک میں، و دیگر آئمہ نے اس روایت کو لکھا کہ امیر المومنین، امام الواصلین، شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب صفین سے واپس آ رہے تھے تو فرمایا کہ فرات کے کنارے رکنا۔ اب مولا مرتضیٰ کا قافلہ دریائے فرات کے کنارے یعنی میدان کربلا پہ رکا۔ سرکار حیدر کریم بڑی دیر تک اس میدان کو عجیب نگاہوں کے ساتھ دیکھتے رہے۔ مصاحب خاص نے عرض کی امیر المومنین کیا ماجرا ہے، آپ اس میدان کو بڑے بغور دیکھ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ میدان ہے کہ جہاں پر جوانان آل محمد کے خیمے لگیں گے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، مولا علی نشاندہی کر رہے ہیں، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، اس جگہ پر جوانان آل محمد کا خون بہے گا، اور جب وہ شہادت کا جام پئیں گے تو ان پر آسمان روئے گا۔ صرف مٹیاں ہی محفوظ نہیں ہوئیں بلکہ مقتل گاہ کے زاویے بھی مقرر ہو چکے تھے کہ مظلوم کربلا نے کس جگہ پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ولیہ نقیہ تقیہ زکیہ زاہدہ عابدہ صالحہ ساجدہ راکعہ معظمہ مکرمہ معمبرہ مطہرہ، یعنی حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلمہ کو خبر ہے کہ جس چاند کو گود میں لے کر لوریاں دے رہی ہوں وہ میدان کربل میں شہید ہوگا۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کو خبر ہے کہ جس کو کندھے پہ سوار کرا کے پھر رہا ہوں، میرے لخت جگر کو میدان کربل میں شہید کیا جائے گا۔ بذات خود سرور عالم علیہ السلام کو، کہ جان عالم علیہ السلام کو ان سے کتنی محبت تھی، لفظ کتنی تقاضا کرتا ہے تول کر بتایا جائے، گن کر بتایا جائے یا ناپ کر بتایا جائے۔ اور جب ہم حضور کی حسنین سے محبت دیکھتے ہیں، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے، اور نہ گنا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہی کوئی نہیں جس کو لفظوں کے دھارے میں لا کر بیان کیا جا سکے۔ ایک جھلک دیکھیے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد اقدس سے ہم حضور کے پیچھے پیچھے نکلے۔ ایک صاحب نے حضور کی دعوت کی ہوئی تھی، سامنے گلی آئی، گلی میں مظلوم کربلا سید الشہداء بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سرکار اقدس رک گئے، اپنے نواسے کو گلی میں بچوں کے ساتھ کھیلتا دیکھ کر حضور مسکرا رہے تھے۔ اب سرکار اقدس نے حضرت امام حسین کو ان کا دل لبھانا چاہا، اور دل لبھانے کا انداز کیا تھا کہ اپنے مبارک ہاتھ آگے کیے جیسے بچے کو پکڑنے لگے ہیں۔ جب ہاتھ آگے بڑھائے تو سید عرش مقام دوڑ کر گلی کی دوسری طرف چلے گئے، کریم آقا ادھر گئے، ہاتھ آگے بڑھائے،
مظلوم کربلا دوڑ کر اس طرف آ گئے. کئی مرتبہ یہ ادھر سے ادھر آنے جانے کا معاملہ رہا، پر آپ غور کر رہے ہیں کہ کر کون رہا ہے؟ جو معراج پر جائیں تو دنیا کی نبض رک جائے. جبریل امین جن کے قدموں میں کھڑے ہو کر طلبوں کو بوسہ دیں، وہ محبوب حسین ابن علی کے لیے گلی میں دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں. پھر حضور نے ان کو پکڑا اور یعلا بن مرہ منظر کشی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سرکار نے ان کو یوں پکڑا کہ ایک ہاتھ ان کی گردن کی گدی پہ رکھا، دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھا، پھر حضور نے اپنے ہونٹ امام حسین کے ہونٹوں سے ملائے اور چوم کر عرش کی طرف دیکھ کر کہا، مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. گرامی قدر حضرات، محبت کی انگنت مثالیں ہیں، اور میں ابھی آپ کو چونکہ جو موضوع لکھا ہے وہ موضوع نبھانا چاہیے، اس طرف لے جانا چاہتا ہوں. ابھی ہم تمہید میں پھر رہے ہیں. بتا یہ رہا تھا، مخدومہ کو پتا ہے، مولا مرتضیٰ کو پتا ہے، سرور عالم علیہ السلام کو پتا ہے کہ شہزادہ شہید ہوگا. حدیث ہو یا اس کی شروحات، کتب سیر ہوں، ایک سطر بھی کہیں نظر نہیں آتی کہ کسی فرد نے یہ دعا مانگی ہو کہ ہمارے بیٹے سے یہ مصیبت ٹل جائے. ایک فرد نے کہ یہ کربلا کا امتحان نہ ہو، یہ آزمائش نہ ہو، یہ بے دردی سے شہادت نہ ہو، یہ بھوک اور پیاس کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو، یہ پردیس میں ظلم اور جبر کا شکار نہ ہو. ایک لفظ نہیں. ہم سے نوجوان سوال پوچھتا ہے آج کا، مولا علی تو مشکل کشا ہے، مدد کو نہ آئے، سرور عالم حاجت روا ہیں، مدد کو نہ آئے تو پھر ہم سمندری سے کیسے پکاریں علی کو جو کربل نہ پہنچے، اور کیسے پکاریں شہ مدینہ کو جو نواسے کی مدد کو کربل نہ پہنچے. بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضور کربلا آئے. یہ ذمہ داری میری ہے، آپ نے صرف سبحان اللہ کہنا ہے. دلیل میری ذمہ داری ہے. سرکار کربلا رونق افروز ہوئے. یہ 9 محرم ہے، یہ 9 محرم 61 ہجری کی اور جمعرات ہے. بڑے بڑے تگڑے مورخین نے اس روایت کو لکھا کہ کیفیت یہ تھی کہ سرکار امام عرش مقام نے تلوار کی نوک زمین پہ گاڑ کے اس کے سرے پر ہاتھ رکھ کے اوپر ٹھوڑی مبارک رکھی ہے اور آپ کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو چہرے پر حشاشش اور بشاشت تھی. آپ کی ہمشیرہ معظمہ نے پوچھا، بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا ابھی ابھی نانا تشریف لائے اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، الہی حسین کو صبر بھی دینا اور صبر پہ اجر بھی دینا. لیکن اصل ماجرا کیا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں داخلہ کرواتا ہے. یہ مثال ذرا غور سے سنیں گے. داخلہ کرواتا ہے، اب کیا ہے، ماہانہ فیس بھرتا ہے، اس کی کنوینس کا خرچ بھرتا ہے، اگر اکیڈمی اس کو رکھوائی ہوئی ہے تو ٹیویشن کی ماہانہ فیس بھرتا ہے. کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی، اس کے بیچ میں مختلف فنکشن آتے ہیں، اس کا خرچ دیتا ہے. اب آ گئی ڈیٹ شیٹ کہ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں سبجیکٹ کے پیپر ہوں گے. اب آج ہے پیپر اور باپ تیار کرتا ہے بیٹے کو اور بائک پہ بٹھا کے یا گاڑی میں بٹھا کے اسے امتحانی سینٹر لے جاتا ہے اور امتحانی سینٹر کے دروازے پر پہنچ کر کہے کہ تو بھاگ جا، تو یہاں سے بھاگ جا، اندر امتحان ہونا ہے. باپ کہے گا؟ وہ تو جب گھر سے لے کر چلا تھا امتحانی سینٹر کے دروازے تک ایک بات ہی کہے گا، دیکھ میں نے کما کما کے تجھ پہ پیسہ لگایا ہے، میں نے خود پیٹ پہ گرہیں باندھی،
गर्मियों सर्दी का मुकाबला किया, बूढ़ा हूँ, शुगर का मरीज हूँ, फिर भी मैं कमाता रहा, सिर्फ इसलिए कि तू पढ़ लिख के कुछ बन जाए, मेरे बुढ़ापे की लाठी बन जाए। आज है तेरा पेपर, घबराना नहीं, कायम होकर, साबिर व शाकिर होके, मुतवज्जे होके तुमने तमाम सवालों के जवाब देने हैं ताकि इम्तिहान में कामयाबी हो जाए। मालूम हुआ जब औलाद पर मेहनत की जाए, उस पे खर्च किया जाए, तो उसे इम्तिहान गाह से भगाया नहीं जाता, इम्तिहान गाह में खड़ा किया जाता है। यही माजरा यहां पर है, यही माजरा यहां पर है। हम मिंबर छोड़ेंगे तुम्हारे लिए, सजदों को तूल दिया है, सजदों को तूल दिया है। हाँ, तुम अगर नमाज में हमारे कदमों के बीच से गुजरना चाहते हो तो हमने कदमों को कुशादा किया है, कंधों पे बिठा के गलियों में फुराया है। हुसैन करबला इम्तिहान गाह है, डट के भी रहना, कायम भी रहना। पता चल जाए अली का बेटा, बतूल ज़हरा का जिगर पारा, और नाने की निगाहों में उठान भरने वाला जब मैदान में आता है तो इम्तिहान किस अंदाज पे देता है। तो ये मजलूम करबला की जो शहादत है, वो शहादतों में एक अनोखी तर्ज और रंगत है कि जिनकी खाक, जिनके मख्तलगाह की मिट्टियाँ महफूज हैं, निशानदेहियाँ हो चुकी हैं, शहादत की खबरें आम हो चुकी हैं।